السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شرابی تھا، بہت شراب پیتا تھا۔ ایک دن اس نے چند اپنے دوستوں کو بلایا، دعوت کی محفل لگی، شراب لائی گئی، اور شراب کی محفل جب گرم ہوئی تو اس شرابی کو خیال آیا کہ شراب کے ساتھ اگر کچھ کھانے پینے کا بھی ہوتا تو بڑا مزہ آتا۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو 4 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ بازار جاؤ اور کچھ اچھی کھانے کی چیزیں لے کر آؤ۔ نوکر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس غلام نے 4 درہم لیے بازار گیا۔ جب وہ بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کسی مجبور، بے بس اور غریب کو لے کر کھڑے ہیں اور بازار میں زور زور سے اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا ہے، جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس غلام کو ایسا لگا کہ اس غریب کی مدد کر دینی چاہیے۔ اس نے اس بزرگ کو 4 درہم دیے، بزرگ نے 4 درہم لیے اور اس غریب بچے کو دے دیے۔ غریب بچہ خوش ہو کر ہنستا اور کھیلتا ہوا چلا گیا۔ پھر بزرگ نے اس غلام سے کہا کہ بتا تیری 4 دعائیں کیا ہیں؟ تو غلام نے کہا میری پہلی دعا ہے کہ یہ 4 درہم کا بدلہ مجھے مل جائے جلدی سے، تاکہ مجھے مالک کے سامنے جانا ہے تو کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ اللہ اس کو یہ 4 درہم کا بدلہ اچھا دے دے۔ پھر بزرگ نے پوچھا تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں غلام ہوں، مجھے میرا مالک آزاد کر دے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ اس کو آزادی دے دے۔ کہا کہ تیری تیسری دعا کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میرا مالک شراب بہت پیتا ہے، آپ دعا کریں کہ اس کی شراب چھوٹ جائے۔ تو بزرگ نے ہاتھ اٹھائی، اس کی بھی دعا کر دی۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ تمہاری چوتھی دعا کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، اس پورے بازار کی، میرے مالک کی اور سارے انسانوں کی مغفرت کر دے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر چاروں دعائیں کر دیں۔ غلام اترا ہوا منہ لے کر جب واپس لوٹا تو مالک تو بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی غلام آیا، ایک تو دیر سے آیا، اس کے بعد خالی ہاتھ آیا، مالک نے دیکھ کر بہت غصہ کیا۔ مالک نے کہا کہ کیا بات ہے، میں نے تمہیں 4 درہم دیے تھے، کھانے کے لیے سامان لانے کو کہا تھا، ایک تو تم دیر سے آئے، اوپر سے خالی ہاتھ آئے، کیا ہوا؟ تو غلام نے اطمینان سے سارا قصہ سنایا اور کہا میں نے 4 دعائیں اس بزرگ سے کروائیں تو انہوں نے مجھے 4 دعائیں دی ہیں۔ مالک نے جب پورا قصہ سنا تو اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوا۔ کہا کہ بتا تو نے 4 دعائیں کیا کیا کروائی ہیں؟ تو غلام نے کہا کہ میں نے پہلی دعا یہ کرائی کہ مجھے یہ 4 درہم کا بدلہ مل جائے۔ مالک نے کہا جا، میں نے تجھے 4000 درہم انعام میں دے دیے۔ غلام خوش ہو گیا۔ کہا کہ دوسری دعا کیا کروائی؟ کہا کہ میں نے دوسری دعا یہ کروائی کہ میں غلام ہوں، میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ مالک نے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہا کہ تیسری دعا کیا کروائی؟ تو غلام نے کہا میں نے تیسری دعا یہ کروائی کہ میرا مالک بہت شراب پیتا ہے، خدا اس کی دارو چھڑوا دے، اسے نیک بنا دے۔ تو مالک نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں آج سے میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کہا کہ چوتھی دعا کیا کروائی؟ کہا کہ میں نے چوتھی دعا یہ کروائی کہ خدا میری، اس بزرگ کی، اس غریب کی، سارے بازار کی، میرے مالک کی اور اس کے دوستوں کی، سارے انسانوں کی مغفرت کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ مالک نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ بہرحال مالک جب رات کو سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ تو نے تیرے بس کے 3 کام کر دیے، چوتھا کام ہم کر دیتے ہیں۔ ہم نے تیرے دوستوں کی، اس غلام کی، اس بزرگ کی اور اس غریب کی اور سارے لوگوں کی مغفرت کر دی، ان کو معاف کر دیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی غریب کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے وہ ہماری حیثیت کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ دوسرا سبق ہمیں اس کہانی سے یہ ملتا ہے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اور جو اللہ کے بس میں ہے وہ اللہ کرتے ہیں، کیونکہ اور اللہ کے بس میں تو سب کچھ ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم سچے دل سے کسی کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ اگر آپ کو کہانی سمجھ آئی ہے تو کہانی کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔